الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 آیت نمبر 258 258 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وقت کے بادشاہ سے یہ گفتگو ہے، اور بڑی توحید پر مبنی گفتگو ہے۔ اللہ تعالی نے اسے بادشاہت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ اب حکومت ملنے کے بعد اس کا کام تھا کہ وہ عاجز بندہ بن کر اللہ کے قانون کو اپنے ملک میں نافذ کرتا اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا جس نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ وہ تو خود رب بن بیٹھا، اور جس بادشاہ نے اسے قوت اور شان و شوکت اور یہ عظمت اور حکومت عطا فرمائی تھی، اس کا انکار کر بیٹھا۔ جب خود ہی رب بن بیٹھا تو اس رب حقیقی کا انکار کر بیٹھا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو فقیر اور مسکین اور یتیم اور معذور اور بے بس رکھتا تو کبھی وہ یہ جرت کر سکتا کہ اللہ کی ذات پر جو اس نے حملہ کیا؟ کبھی نہیں۔ اور یہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اتنا ہی جڑتے ہی چلے جاتے ہیں، اتنے ہی تقوی کے مالک، متقی، پرہیزگار، خدا ترس، غریبوں کے ہمنوار، بیواؤں کے اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے بن جاتے ہیں کہ اللہ نے اسے مال سے نوازا، حکومت سے نوازا، قوت سے نوازا، شان و شوکت سے نوازا۔ اور اکثریت ایسے لوگ ہیں جو مال و متاع اور چدراہٹ اور عہدے ملنے کے بعد اللہ کے بھی باغی ہو جاتے ہیں، فرعون بن بیٹھتے ہیں اور رب کے باغی ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اور معاشرے میں اس کی بے بہا مثال ہے۔ ایسے ہی یہ شخص، یہ بادشاہ جسے ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دی اس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، بادشاہت، چدراہٹ، اللہ نے اسے عطا کی تھی، اور وہ خود ہی رب بن بیٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور عراق کے اندر شرک کا عروج تھا،
بتوں کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ وقت کے بادشاہ کو رب بھی مانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہی بات آج کہا جائے، آج ہمارے معاشرے میں چاند اور سورج اور آسمان اور زمین کی عبادت تو نہیں، لیکن اللہ کی مخلوق جو فوت ہو چکی ہے اس کے عبادت اور اس کے در پر جھکنا اور سجدہ کرنا اور فوت شدہ انسان سے سوال کرنا، استغاثہ اور استعانت کرنا، اسے داتا اور دستگیر سمجھنا، ہماری اس امت کے اندر اکثریت میں یہ بیماری موجود ہے۔ اور اپنے بنائے ہوئے اماموں کے اقوال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا، اور احادیث کی تعویلیں کر کر کے اپنے امام کے قول کے ساتھ فٹ کرنے کی کوششیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا آوازہ بلند کیا، توحید کی دعوت دی، اور پھر بڑے ہی خوبصورت انداز میں قوم کو سمجھانے کے لیے چاند اور سورج ان کی عبادت کا انکار کیا۔ دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 72۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالی نے 76 سے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، کیونکہ قوم عبادت کرتی تھی۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کیا کہا؟ هذا ربی، یہ میرا رب۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب قوم ستارہ پرست تھی اور اس کی عبادت کرتی تھی۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ یہی میرا رب ہے۔ ساری قوم تو اسی کو رب مان رہی تھی، عبادتیں کر رہی تھی۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، یعنی غروب ہونے والوں کو جو معبود ہیں، غروب ہونے والے، میں ان کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے۔ دن میں تو وہ تھا ہی نہیں، رات کو وہ چمکا اور پھر ختم ہو گیا، جو حادث ہونے کی دلیل ہے، اور جو حادث ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ کیا خوبصورت انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، اور آج کی امت کی اکثریت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ قال لا احب الآفلین، جو غروب ہو جائے میں ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اب جو یہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کی زندگی غروب ہو چکی ہے، چمکتا ہوا آفتاب اندھیرے میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ چلتا ہوا انسان لاش، نعش کی صورت اختیار کر گیا، جسے ہم عام زبان میں لاش بھی کہتے ہیں۔ اصل لفظ تو نعش، نون عین اور شین۔ اب وہ بے بس ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت آج کے لوگوں کے لیے بھی، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی زندگی تو غروب ہو چکی، وہ تو من و مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، اور جو دفن ہو جائے وہ معبودان نے باطلہ ہوتے ہیں، معبود برحق نہیں ہوتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی
فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، کتنا خوبصورت، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ کہ چاند کی چمکتی ہوئی چاندنی اسے رب قرار دیا، کیونکہ قوم چاند کو پوجتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ جب وہ غروب ہو گیا چمکتا ہوا چاند، سبحان اللہ، فوراً کہنے لگے کہ اللہ نے اگر ہدایت نہ کی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چمکتا ہوا چاند غروب ہو گیا، اب کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، جب اس کی زندگی کا چراغ ختم ہو جاتا ہے تو چمکتا ہوا اس کا چہرہ اور چمکتی ہوئی اس کی آنکھیں غروب ہو جاتی ہیں، اور جب ولی کی چمکتی ہوئی آنکھ اور چمکتا ہوا چہرہ غروب ہو جاتا ہے تو وہ معبود برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سجدہ، اس کو قیام کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، کیونکہ سورج تھا اور طلوع ہوتے بڑا خوبصورت منظر ہے، اور یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو یہ غلطی لگی، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اور سورج کی اہمیت اور افادیت انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اب جب سورج بھی غروب ہو گیا، فلما افلت، اتنا بڑا سورج بھی مغرب کے وقت ڈوبتا چلا گیا، تو صاف کہہ دیا میں تمہارے شرک سے بیدار ہوں، یعنی جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں تم سے بیدار ہوں۔ اب کوئی ولی کی حیثیت ستارے کی، کسی کی چاند کی، کسی کی سورج کی، یہ چھوٹی سرکار، یہ بڑی سرکار، یہ چھوٹا سید، یہ بڑا سید، سب کدھر ہیں؟ سب غروب ہو چکے ہیں، سب کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، سب کی روحیں جسموں سے نکالی جا چکی ہیں، سب نے موت کا پیالہ پی لیا، تو پھر یہ معبود برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جسے موت آ جائے وہ اللہ کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو جو دنیا کے اندر اختیار دیا تھا تمہارے عقیدے کے مطابق، تو فوت ہونے کے بعد اس کے اختیارات تو ختم ہو چکے ہیں۔ وہ کیسا شریک ہے جو فوت ہو جاتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیدار ہوں۔ اب قوم جو ستارے کی اور چاند کی اور سورج کی عبادت کرتی تھی، ان کے شرک سے بیداری کا اظہار کر دیا کہ ان سب میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی چمکتے ہیں، کبھی غروب ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی جو انسان ہیں وہ کتنی بڑی ہی پوسٹ پر کیوں نہ ہو، عہدے پر کیوں نہ ہو جی، یہ ابدال ہے اور یہ قطب ہے اور یہ غوث ہے اور یہ داتا ہے اور یہ دستگیر ہے، ان میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آج بچے ہیں، کل جوان، پرسوں بوڑھے ہوئے، اور اس سے اگلے دن پھر موت کا پیالہ انہوں نے پی لیا۔ جب یہ حالات ہیں تو ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ رب نہیں، یہ چاند، سورج اور یہ ستارے اور یہ انسان اور یہ مردہ اور یہ زندہ اور یہ آستانے اور درگاہوں پر بیٹھنے والے، یہ رب کے شریک نہیں، نہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور نہ کسی کو کسی چیز پر قادر ہیں، یہ خود مخلوق ہے، تو عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ مشہور یہی ہے کہ یہ گفتگو نمرود سے ہوئی تھی۔ بادشاہ نمرود تھا،
اس نے اپنے خواب اور کاہنوں کی تعبیر میں نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا، جو بچہ پیدا ہو سر قتل کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں ایام میں پیدا ہوئے اور انہیں غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کی فوج سے قتل ہونے سے بچ جائیں۔ وہی غار میں جب کچھ شعور آیا تو چاند سورج دیکھے، یہ تاثرات ظاہر فرمائے۔ یہ لوگ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں لیکن یہ بات کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی میری عبادت، میرا سجدہ، میرا رکوع اور میرا قیام صرف ایک رب کے لیے ہے جو آسمان اور زمین اور تارے اور سورج اور چاند سب کا خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا۔ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ جب قوم نے توحید کی دعوت سنی، دلائل سنے اور خود ساختہ معبودوں کی تردید سنی، انہوں نے بھی دلائل دینے شروع کر دیے، جیسے ہماری قوم دیتی ہے کہ جی یہ بڑے نیک ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، رب ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، رب ان کی بات کو قبول کرتا ہے، اس لیے ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے۔ یہی بات تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی، اور یہی مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے علماء سو جو قوم کو بربادی کے کنارے پر، وہ بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کی۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسے چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ یعنی مومن اور مشرک دو ہی جماعتیں۔ مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہے، پورا قرآن مجید اور احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل نہیں۔ من گھڑت باتیں، ذالک افکہم وما کانوا یفترون، کہ مصداق ہیں یہ لوگ، کرامتیں جھوٹی اور کہاں سے گھڑ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی حوالہ نہیں، تاویلات اور خرافات۔ امن کا اور نجات کا مستحق کون ہوگا؟ اہل توحید ہوں گے۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن، اور یہی لوگ راہ راست پر چل رہے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا
اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم لے رہے ہو، بلکہ اس سے شرک مراد ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تھی سورۃ انعام کے اندر دعوت ابراہیم علیہ السلام کی۔ نتیجے میں قوم نے آپ کے ساتھ دھمکیاں اور کیا کچھ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دلائل سے یہ مانتے نہیں ہیں، دلائل سے تو میلے والے دن ان کے سارے بابوں کی لات پیر آنکھ کان کاٹ کے توڑ کے پھینک دیے۔ سبحان اللہ، ساروں کا صفایا کر دیا، اور بڑا جو بزرگ تھا بت اس کے کاندھے پر کڑھاڑا رکھ دیا۔ سورۃ انبیاء کے اندر یہ واقعہ بڑا خوبصورت موجود ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطا کر دی تھی۔ یہ خاص اللہ کا احسان تھا، خاص اللہ کا احسان تھا۔ یعنی ہم بخوبی واقف تھے، ہم جانتے تھے کہ یہ اس ہدایت کا اہل ہے، سبحان اللہ، اور اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں؟ تماثیل، تمثال ان کی جمع، یہ اصل میں کسی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں، جیسے پتھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار پر کسی کی تصویر۔ یہاں سے مراد وہ مورتیاں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھی، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، عاکفن عقوفن سے، جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے، اس پر جھک کر جم کر بیٹھ رہنے کو، جیسے یہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں۔ معتکف حضرات جو ہیں، اعتکاف کرنے والے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں بابے کے گرد ہر وقت سبز چوغا پہن کر۔ انسان اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، جم کر بیٹھتا ہے، دل لگا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ اپنے مورتیوں اور بابوں اور قبروں اور درگاہوں اور آستانوں پر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ پورا ایک نظام ہے صوفیت کا، بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا۔ انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، سب نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ابا جی کرتے تھے۔ سوال خوبصورت جواب۔ یہ تو حرام ہے، فوراً کہیں گے اچھا پھر تمہارے ابو بھی حرام کرتے تھے؟ انسانی تکلیف، جذبات کو ابھارنا، یہ شرک ہے، تو تمہارے دادا بھی یہ شرک کرتے تھے، اچھا تمہاری یہ جرت؟ یہی قوم نے کہا قالوا وجد، اور یہی آج یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ مسلمان جو بدعات اور رسومات کے اندر پھنسے ہوئے اور درگاہوں اور آستانوں پر لیٹے ہوئے اور وہاں سے خیر مانگتے ہوئے، یہی کہتے ہیں ہمارا خاندانی سلسلہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ابا جی ساری عمر یہاں ختم دیتے رہے، چادر چڑھاتے رہے، ساری عمر یہ کام کرتے رہے۔ یہی کام ہر مشرک نے کیا اور ہر مشرک کا یہی جواب تھا۔ فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔
آج یہ کہہ کر تو دیکھو، یہ کہہ کر تو دیکھو کہ آپ لوگ تو یہ گمراہی کے اندر اچھا پھر ہمارا سارا خاندان ہی کافر تھا، گمراہ تھا، بس پھر مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کہنے لگی کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی دل لگی کر رہے ہیں؟ قوم نے پہلی مرتبہ توحید کی یہ بات سنی۔ آج بھی کسی ایسے عقیدے میں جہاں خوب شرک پھیلا ہوا ہو اور بدعت پھیلی ہوئی ہو اور درباری نظام ہو اور پیر پرستی ہو، تو وہاں پر آپ توحید کی بات کریں تو وہ حق بک رہ جائیں گے کہ ہم نے زندگی میں کبھی یہ سنا ہی نہیں، ہمارے خاندان نے کبھی نہیں سنا، آبا و اجداد میں کبھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو وہ قوم بھی کہنے لگی مذاق کر رہا ہے یا واقعی توحید کی دعوت دے رہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کا علم و یقین مجھے حاصل ہے، اور تمہاری معبود یہ مورتیاں نہیں بلکہ وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیسے قرآن مجید کے خوبصورت جواب۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ یہ تھی وہ چال۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عزم کر لیا کہ میں اب ان کی بتوں کی توڑ پھوڑ کروں گا۔ یہ تھا وہ عزم، وہ چال تھی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہاں، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف لوٹے۔ چنانچہ وہ جس دن عید اور جشن مناتے تھے ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر توڑ پھوڑ شروع کر دی، صفایا کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، کوئی نک کٹا پیر بنا اور کوئی بوچا پیر بنا، سب کے صفائی کر دی، اور ایک بابا جی بڑے والے چھوڑ دیے، کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔ سبحان اللہ۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا معبود الٹے پڑے ہوئے جو ان کو اولاد دیتے تھے۔ اور آج بھی مجھے یاد ہے وہ دن، ایک مرتبہ میں ملتان میں جا رہا تھا، رات کو وہ پیر صاحب فوت ہو گئے۔ یہ حامد سعید کاظمی کے بڑے والد احمد سعید کاظمی، جو یہ وزیر حج بھی کسی دور میں رہے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے۔ رات کو فوت ہوئے، قبر بن گئی، تو کسی نے رات ہی کسی نے جا کر ساری قبر صاف کر دی۔ صبح جلوس نکلا، ہم گئے، وہاں پر کام تھا، ہم نے دیکھا جلوس کس چیز ہے؟ قاضی رات بے حرمتی ہو کس کی؟ پیر صاحب کی قبر کی۔ وہاں پھر ہم گئے، اس قبر پر بھی گئے، جا کر دیکھا پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں گنے تان کر۔ اب جو زندہ ہے باہر، وہ اندر والا جو مردہ ہے فوت شدہ، اس کی حفاظت کر رہے، اور بڑی جلدی پھر وہاں پر پیسے اکٹھے کیے اور پھر مقبرہ بن گیا اور بہت بڑا بن گیا۔ اب وہ دوسروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کمال دیکھیے مشرک کی عقل پر۔ پہلے اتنا مجبور، اوپر سے لوگوں نے مٹی خراب کر دی، وہ قبر برابر کر دی، تو اندر والے نے لات نہیں پکڑی اس کی کہ پکڑ کر صبح کو نشان عبرت بنا دے، زندہ اس کی حفاظت کرتے رہے جب تک اس کا مقبرہ نہیں بنا۔ جب مقبرہ بن گیا اب وہ سب کی حفاظت کر رہا۔ کمال دیکھیے، یہی بات یہاں تھی۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارے باپوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا ظالم آدمی ہے۔ اب انہی میں سے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ دیکھو
اہل حدیث ہو اور توحید پرست ہو اور علاقے کے اندر پتہ نہ ہو لوگوں کو وہ اہل حدیث ہی کیا توحید پرست ہو، لوگ دور سے کہیں یہ ہے وہ شخص جو ہمارے اس بزرگ کا اس مقبرے کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے قیام کا بھی دشمن ہے کہ اس کی برابر ہونی چاہیے، بس ایک بالشت قبر رہنی چاہیے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے علاقے کے اندر رہتا ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کی دعوت نہ دیتا ہو، سبحان اللہ، لوگوں کے اندر مشہور نہ ہو کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ سب کا انکاری ہے۔ لوگوں کو خبر ہو گئی، لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ ہم نے ایک ہی بندے کو سنا ہے تذکرہ کرتے ہوئے، اور اس کو ابراہیم اس کا نام ہے، اور بڑا نوجوان آدمی ہے وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ مورتی۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، سب نے کہا اچھا اسے سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کیا مطلب؟ سب دیکھیں تاکہ اسے ایسی سزا ملے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو، آئندہ کسی کو جرت نہ ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کسی طرح ساری قوم ایک جگہ پر جمع ہو، میں انہیں اللہ کی توحید سناؤں۔ اب بن گیا یہ۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کہنے لگے کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے بابے نے کیا، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہیں، انہی سے پوچھ لو۔ سبحان اللہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔